بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس گل اورنگزیب صاحب میاں گل اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر آج انتہائی اہم سماعت تھی، اور آج جو پیٹیشنرز کی طرف سے 4 جو ہیں وکلا وہ پیش ہوئے، اور سماعت کے شروع ہوتے ہی ان کو پی ایم سی کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا، ایک جونیئر وکیل آئے ہوئے تھے جو پی ایم سی کے وکیل ہیں تیمور اسلم صاحب، ان کے ایک جونیئر وکیل آئے تھے۔ انہوں نے وکیل صاحب کو جج صاحب کو یہ کہا جی چونکہ میرے سینئر وکیل آج نہیں آ سکتے تو آپ پلیز اس کو سماعت کو مؤخر کر دیں، جس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ نو، ہم سماعت کریں گے۔ اور انہوں نے جو پٹیشنرز کے وکلا تھے، یعنی ہمارے وکلا تھے 4 پٹیشنرز کی طرف سے، ان کو کہا جی کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے جو سینئر وکیل ہیں وہ اپنے آرگیومنٹس دیں۔ تو جو سب سے سینئر وکیل تھے وہ محترم حسن رضا پاشا ایڈوکیٹ، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ جب یہ انہوں نے کہا تو ساتھ ہی جو پی ایم سی کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ ججمنٹ اس وکیل نے دی کہ ان کی پٹیشن، اسی حوالے سے ایک پٹیشن تھی جو وہاں پہ ڈسمس کر دی گئی۔ اس پر جج صاحب نے کہا جی کہ وہ میں نے ججمنٹ نہیں پڑھی، اس ججمنٹ کے اندر کیا ہے؟ تو پھر ہمارے وکیل نے بتایا جی کہ اس ججمنٹ کے اندر وکیل جو معزز جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے صرف جو ہے ایک پوائنٹ کو لیا ہے، اور وہ 18 پوائنٹ کو لے کے کہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پہ ہماری پریئر یہ ہے کہ یہ ایک دن ہونا چاہیے سب کا۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ کر دیا ہے اس کو ایکسپلین کہ ایک دن ایک بچے کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر پھر جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ تو وہ دلائل جو پی ایم سی کا وکیل جس بیس پہ روکنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی وہ ایک آ گئی ہے تو آپ بھی اس کے اوپر کریں، تو جج صاحب نے اس کی بات سے ایگری نہیں کیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے دلائل دیں۔ تو پھر آج 4 وکلا میں سے صرف جو ہیں ایڈوکیٹ حسن پاشا صاحب، ان کے صرف جو ہیں دلائل مکمل ہوئے۔ انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز جو تھا وہ کیا، یہ جو ان کی ریگولیشنز آئی ہیں، ایک تو ہے پی ایم سی کا ایکٹ جو سپٹمبر 24 2020 کو پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ایک ریگولیشنز انہوں نے اور پی ایم سی کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشنز 2021 انہوں نے دی ہیں، اور یہ جون 4 2021 کو یہ ریگولیشنز جو ہیں آئی ہیں، پرنٹ ہوئی ہیں اور پاس ہوئی ہیں، اور لوگوں تک اس کی ایکسیس گئی ہے۔ تو ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا صاحب نے اور ایک چیز اور میں بتاؤں ان چیزوں کی طرف آنے سے پہلے، ہائی کورٹ کے اندر فیکچول باتوں کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جج صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے فیکچول باتیں کرنی ہیں، فار ایگزامپل ٹیسٹ کے اندر یہ ہوا، فلاں میٹر ہوا، فلاں میٹر ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے لیے پھر کچھ اور چیز ہے، وہ ایک ٹریبونل بنا ہوا ہے پی ایم سی کا، پھر ادھر جائیں۔ یہاں پر وہ کام کریں جو لا کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی آپ کی جو میرے پاس پیٹیشن آئی ہے اس میں جو اس طرح کی باتیں وہ میرے سامنے ڈسکس نہ کریں جو فیکچول بنیادوں پہ، ایسی باتیں ڈسکس کریں جو لاز کی وائلیشنز ہوئی ہیں، ایکٹ کے اندر جو لاز ہیں ان کی جو وائلیشن ہوئی ہے وہ میرے سامنے بات کریں، اور اسی میں سے پھر مجھے پوائنٹس دیں، ادروائز میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو پھر وکیل صاحب نے جو ہمارے، انہوں نے جب دلائل شروع کیے تو انہوں نے دلائل کا آغاز پی ایم سی کی جو ریگولیشنز پاس ہوئی ہیں جون 4 2021 یہاں سے انہوں نے کیا، اور ریگولیشن 10(2) انہوں نے پڑھی۔ 10(2) کے اندر یہ ہے کہ the result of the MDCAT exam as communicated and issued shall be final and shall be neither available for rechecking or any other objection from the person having taken the exam۔
انہوں نے اس سے شروع کیا جی کہ یہ جو رزلٹ ہے اس کو یہ فائنل کنسیڈر ہوگا اور یہ ری چیکنگ نہیں ہوگی یا کوئی اس پہ کوئی آبجیکشن کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ نہیں لگا سکے گا. تو انہوں نے اس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ جو ریگولیشن یہ تھی 10(2) اس کے بعد ان کا رزلٹ آتا ہے 9 اکتوبر کی رات کو ای میل کے ذریعے. وہ اس رزلٹ سے بھی جو ہیں بعد میں کہتے ہیں جس کو اگنور کر دیں چونکہ اس کے اندر غلطیاں ہیں, ایک بچے کے 4 رزلٹ آئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ انہوں نے بغیر یعنی ریویو کے گریس مارکس دیے, اور وہ گریس مارکس یہ ہوتے ہیں جی کہ کسی کو 5 ملے, کسی کو 10 ملے, کسی کو 15 ملے. اور میڈیکل کالج میں تو یہ ہوتا ہے جی کہ ایک نمبر کے اوپر میرٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی ہی ریگولیشن کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد کچھ اور بھی ریگولیشنز انہوں نے چیلنج کی ہوئی ہیں. یہ جو پی ایم سی کی ایگزام کنڈکٹ کرنے کی ریگولیشنز بعد میں آئی ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. بہرحال اس کے بعد وہ اسٹریٹ آ گئے جو ایکٹ کا سیکشن 18 ہے, یعنی یہ جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا پی ایم سی کا ایکٹ. سب سے پہلے انہوں نے اس کا پریمبل پڑھا کہ اس کا پریمبل یہ ہے جی کہ ٹو پرووائڈ فار دا ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف دا میڈیکل پروفیشن اینڈ ٹو اسٹیبلش اے یونیفارم منیمم اسٹینڈرڈ آف بیسک اینڈ ہائر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ ریکگنیشن آف کوالیفکیشن ان میڈیکل اینڈ ڈینٹسٹری, whereas it is expedient to provide for regulation and control of the medical profession and to establish a uniform minimum standard of basic and higher medical education and training and recognition of qualification in medicine and dentistry. یعنی پریمبل یہ کہتا ہے کہ یہ پی ایم سی کیا کرے گی کہ پاکستان کے اندر میڈیکل کے پروفیشن کے اندر پاکستان میں میڈیکل کے پروفیشن کو وہ اس کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرے گی. اور اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جی کہ میڈیکل اینڈ جو 18 پوائنٹ ہے ایکٹ کا, میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ MDCAT, یہ کہتی ہے جی the authority shall conduct annually on a date approved by the council and as per standard approved by the board a single admission test which shall be mandatory requirement for all students seeking admission to medical or dental undergraduate programs anywhere in Pakistan. یعنی انہوں نے اس کو پڑھا اور ہمارے وکیل صاحب نے, حسن پاشا ایڈوکیٹ صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں کہیں پہ بھی کمپیوٹر بیسڈ ایگزام کا ذکر نہیں ہے, اور کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہی ہمارا یہاں پر ہدف ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے کمپیوٹر بیسڈ ایگزام کنڈکٹ کیا گیا یہ سیکشن 18 جو ایکٹ کا ہے اس سے متصادم ہے. اس کے اندر کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اس نے پھر آگے ایک اور ہمارے وکیل صاحب نے اگزامپل دی جو ایکٹ کا پوائنٹ نمبر 20 ہے, اور یہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن یعنی جو NLE ہے, یعنی 18 ایڈریس کرتے ہیں MDCAT کو, اور 20 جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے NLE کو جو MBBS کے بعد ہوتا ہے. اس میں انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر کمپیوٹر بیسڈ جو ہے ایگزام کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. تو انہوں نے کہا the authority shall at least twice a year as per schedule approved by the council conduct the NLE. Passing the NLE shall be mandatory for obtaining a full license. The NLE shall be substantially based on objective computer based ملٹیپل چوائس. یعنی NLE کا کمپیوٹر بیسڈ اس کا ذکر ہے, جبکہ MDCAT کے اندر کمپیوٹر بیسڈ کا ذکر نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ کر کے پارلیمنٹ کے ایکٹ کی PMC نے خلاف ورزی کی. اور یہ جو کمپیوٹر بیسڈ ایگزام کیا گیا یہ فالٹ سے بھرا ہوا تھا چونکہ ان کی تیاری نہیں تھی, اور انہوں نے جو ریگولیشنز پاس کیں جون 4 2021 کو, اس کے اندر آ کے انہوں نے کمپیوٹر بیس کا ذکر کیا, حالانکہ ایکٹ کے اندر اس کی کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ پورے سیکشن 18 میں کمپیوٹر کے ذریعے ایگزام لینے کی کوئی مثال نہیں ہے, اور جیسے کہ میں نے NLE کا بتایا کہ اس کے اندر ہے کمپیوٹر بیس
ایگزام کی، لیکن ایم ڈی کیٹ کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اب ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر جو کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہوا اس کے اندر بے شمار جو ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے پھر ہمارے وکیل نے جس چیز کو، چونکہ اگر ویسے ہی یہ رزلٹ چینجنگ کی بات کرتے تو وکیل جج صاحب کا یہ تھا کہ یہ جناب فیکچول بات ہے، انہوں نے اس کو بیس بنا کے کہ اس کے اندر پوری کمپیوٹر بیس ایگزام کا ذکر ہی نہیں، اور انہوں نے کمپیوٹر بیس ایگزام کیا، اور وہ کمپیوٹر بیس ایگزام اس قدر فالٹس پر مبنی تھا کہ جب رزلٹ آئے تو وہ رزلٹ چینج ہوئے، ایک بچے کے 3 رزلٹ آئے، اور پھر ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے وہ ایک ہی بچے کے 3 رزلٹس وہاں پر پیش کیے۔ پھر یہ بتایا گیا جی بغیر ریویو کے نمبر بڑھا دیے گئے جو گریس مارکس دیے تھے، اور اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کسی کو 5 ہیں، کسی کو 10 ہیں، کسی کو 15 ہیں، کسی کو 20 ہیں۔ اب یہ گریس مارکس ملنے سے پہلے جو بچے پہلے میرٹ کے اوپر تھے وہ میرٹ سے نیچے آ گئے، اور جو پہلے میرٹ پہ نہیں تھے وہ میرٹ پر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، اور بغیر ریویو کے جو ہے نا نمبر جو ہے وہ بڑھا دیے گئے، جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی بے شمار اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور یہ ریویو اس وقت تک اسٹوڈنٹس کی طرف سے یعنی کوئی پراپر اس طرح کی اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی، تو یہ جناب نمبر بڑھائے گئے، جس کی وجہ سے جو ایک ایسا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اور میڈیکل کے پروفیشن کے لیے اور میڈیکل کالجز میں انٹری کے لیے جو بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک نمبر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور ایک نمبر کے اوپر میرٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو بغیر ریویو اور بغیر کرائٹیریا کے گریس مارکس دیے گئے اس کے اوپر بات کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی ریزلٹس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، جیسے وہ جو 9 اکتوبر کی رات کو ہمیں ریزلٹس آئے تو اس کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر یہ ہوا جی کہ ای میلز کے ذریعے آئے، اس میں جو ٹوٹل ایگریگیٹ ہے وہ اس سے جو ڈویژن آف مارکس ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہی، یعنی انگلش کے اگر 20 نمبر ہیں تو اس میں سے 56 دیے ہوئے ہیں، اور کسی اگر بایو ہے تو اس میں سے کم دیے ہوئے ہیں، زیادہ دیے ہوئے ہیں، تو اوپر ایگریگیٹ میچ نہیں کر رہا۔ یہ انہوں نے ایک نہایت اہم جو ہے پوائنٹ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس سے اسٹوڈنٹس جو بہت محنت کرتے ہیں اور میڈیکل کے پروفیشن میں بہت ٹیلنٹڈ ٹاپرز بچے جاتے ہیں، تو ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مجروح ہیں۔ یہ جو انہوں نے بندر بانٹ کی، یہ بندر بانٹ اس میں تو نہیں لفظ بولا گیا، میں بول رہا ہوں کہ یہ جو بندر بانٹ ہوئی، اور یہ جو جناب وہاں پر بغیر کرائٹیریا کے جو مارکس دیے گئے، اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مجروح ہیں۔ اس کے بعد اور جج صاحب بڑے غور سے نوٹ کر رہے تھے چیزوں کو، اور یعنی ان کو سمجھ آ رہی تھی بات کی، اور وہ اس کے اوپر یعنی ان کا جو جیسچر تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے تھے، یعنی باڈی لینگویج سے جیسے پتہ چلتا